دیتی ہوں. دیکھیں اب ہم یہاں پہ ATC پنڈی کے اندر پیش ہوتے ہیں. کئی کیسز ہیں لیکن جس کیس میں جو یہ ضمانت کے لیے پیش ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہماری ضمانت نہیں ہوگی. تو پھر اوپر سے کوئی ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر پتہ نہیں 302 کا کیس ہے, اس کے اندر اریسٹ وارنٹ بھی نکل آئے ہیں. تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ بیل کیوں نہیں لے رہے. میں نے کہا آج اس میں بیل لے لیں گے تو یہ کسی اور کیس کے اندر اریسٹ وارنٹس نکال کے یہ اریسٹ کر لیں گے. تو اس لیے مجھے جب انہوں نے اریسٹ کرنا ہوگا نا, میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں یہ اریسٹ کر لیں گے. یہ جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے ہم بھی تھک گئے ہیں. ہم جب کورٹوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں, ہم کبھی ایک کورٹ میں ہیں کبھی لاہور بھاگے جاتے ہیں. تو آپ پہلے ہمارا تو پوچھ لیں کہ یہ جو ناجائز کیسز ہیں سب کو پتہ ناجائز ہیں. ایک اب 302 قتل کا کوئی کیس ہے, اس کے اندر میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج جیل سے باہر لے کر آتی ہوں. دیکھیں عمران خان کا جیل سے باہر کا پیغام لانا کیسے جرم ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ کوئی اشتعال ڈلوایا ہے, میں نے ڈلوایا ہے, لیکن 302 کا قتل کا کیس میرے اوپر کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر آپ گرفتار کر لیں, جس کا دل کرے آپ گرفتار کر لیں, جس کو دل کرے نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. یہ انصاف کا طریقہ کار تو نہیں ہے. میں تو جج صاحب سے بھی, جو سارے ججز یہ کیسز جن کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے, میں ان سے کہوں گی کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجبوری ہے, لیکن پاکستان میں ہم مجبوری کے بہانے سے کب تک غیر قانونی چیزیں کرتے رہیں گے. مجبوری کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم انصاف نہ دیں. مجبوری کوئی وجہ نہیں ہے. کل وہ یہ جو پولیس والے کہتے ہیں ہم بھی مجبور ہیں, تو کیا کل پولیس والوں کو غیر قانونی طریقے سے کہا جائے گا کسی کو قتل کر دو تو وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے یہ بھی کر دیں گے؟ یہ سارا کچھ غیر قانونی ہے. تو اس لیے ہم ججز کو یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کے اوپر ہم آپ سے امید رکھ سکتے ہیں. ہم اور ہمارے پاس کون سی جگہ جانے کے لیے کہ یہ اس قسم کے غلط کیسز بنے. آپ ہمت کریں, یہ غلط کیسز باہر پھینکیں, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ پاکستان کے ہیروز بنیں گے, کیونکہ پاکستانی آپ کی طرف ہمیں حوصلہ آئے گا کہ انصاف ختم نہیں ہوا ہے, کہ دفن نہیں ہو گیا. آپ صرف ہمت کر کے ہم لوگوں کو جو غیر قانونی طریقے سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, تو آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمت کر کے ہمیں انصاف دیں. جو بھی جرم ہو, اگر جرم ہے تو سزا دے دیں, لیکن اگر جرم نہیں ہے تو ہمیں انصاف دے دیں. لیکن یہ طریقہ کار کہ ہم کورٹس کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں, اس کا کوئی, دیکھیں میں نہیں, صرف ہزاروں لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھیں, مجھے ان پہ اتنا ترس آتا ہے کہ ان کے اوپر تاریخ پڑتی ہے, وہ 8-8 9-9 گھنٹے سفر کر کے آتے ہیں. ہم اب ذاتی طور پہ کئی لوگ والنٹیئرز کے طور پہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے کرائے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آتے ہیں 10 گھنٹے سفر کر کے, ایک حاضری لگتی ہے, پھر واپس جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ سب کو بلا کر جج صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ آپ انصاف دے دیں. اگر جرم ہے تو ثابت کروا دیں, پولیس کا کام ہے ثابت کرنا, سمپل سا پروسیس ہے, لیکن لوگوں کو خراب نہ کریں. وہ اپنی بے روزگار ہو گئے ہیں آپ یہ عدالتوں میں چکر لگا لگا کے. یہ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمیں جو اس وقت کانفیڈنس ختم ہوا ہے, اعتبار ختم ہوا ہے جوڈیشل سسٹم میں, ہم دعا کرتے ہیں کہ ججز ہمت کر کے یہ جو کانفیڈنس ہے عوام کا اپنی عدلیہ میں, وہ کانفیڈنس بحال کر دیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 5 اگست کی کمال کے بعد اب پی ٹی آئی 14 اگست کو دوبارہ احتجاج کال دے گی؟ عمران خان نے ابھی جو پہلے پیغام بھیجا ہے, انہوں نے ان کے پیغام میں تھا کہ 5 کے بعد اب اگلی تاریخ 14 ہوئے گی. یہ انہوں نے پیغام بھیجا. میڈم 14 اگست جو ہے یوم آزادی ہے,
اور عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر تھا، اسی طرح یوم آزادی ہے پاکستان ہے 14 اگست۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان جو مخصوص دن ہیں ان دنوں پر جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا؟ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں، شاید تاریخ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو 14 اگست تک پہنچنے میں آپ کو پتہ ہے کن مراحل سے مسلمان گزرے تھے ہندوستان میں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ آپ کو آج پتہ ہے کہ اس آزادی کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو کون کون خواتین، مرد اور جوان بچے نکلے تھے اپنی اس آزادی کے لیے، کتنی جد و جہد کی تھی انہوں نے۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آزادی ایسی مل گئی تھی کہ ایک دن صبح کو کسی کو خیال آیا کہ آج مسلمانوں کو علیحدہ دیش دے دو یا ایک ان کا علیحدہ ملک بن جائے گا؟ اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں، کتنے 20 25 30 سال لوگوں نے کتنی جد و جہد کی تھی اور کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی پاکستان بننے کے لیے۔ 25 لاکھ لوگ انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں، 25 لاکھ لوگوں کی، اتنا خون گیا ہے زمین کے اندر۔ آپ کیا خیال ہے یہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکیں؟ اگر آپ اس کے لیے آزادی کے لیے جو عمران خان کہہ رہے ہیں، جو خود جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو، کہ یہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے، حقیقی آزادی کے لیے۔ آپ کو جب 1947 میں آزادی ملی تھی، آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی، آپ کو ایک قسم کا، ہم سب کو ایک قسم کا دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ایک ایلیٹ بن گیا، ایک جس کو کہتے ہیں ایلیٹ مافیا۔ آپ کو آج پتہ ہے، آج جا کے چینی کا پوچھ لیں، آج جا کے اپنے آٹے کا پوچھ لیں، پیسے کون بنا رہا ہے اس کے اوپر؟ کسان تو نہیں بنا رہا، گنے کے اوپر کسان تو نہیں بنا رہا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مسائل کیا ہیں، تو آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہونا چاہتے؟ یہ تو میرا سوال آپ سے ہوگا۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ قتل کا مقدمہ بھی ہے، پروٹیکشن کا تھا، آیا آپ اس میں آج آپ نے اس میں ضمانت کی درخواست دی ہے یا نہیں دی، یا ضمانت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے جی، میں اس نے میں تو ضمانت کے لیے نہیں مانگا۔ دیکھیے اس کے متعلق ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہمیں جب ڈاکومنٹس ملیں گے اور ایف آئی آر کی کاپی آئے گی تو ہم اس میں فائل کریں گے۔ اور دیکھیے وہ مذاقہ خیز ترین مقدمہ ہے حلیمہ خان صاحبہ کا، اس کیس سے کیا لینا دینا؟ انفیکٹ اس کیس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کیس سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، حلیمہ خان صاحبہ کا قصور یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، عمران خان صاحب کی بات آ کے عوام کو بتاتی ہیں، یہی فالٹ ہے۔ اسی وجہ سے یہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتی ہیں۔ آج یہ گھر بیٹھ جائیں